السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے پاکستان کا بجٹ اور اسلامی مالیاتی نظام، آج کی معیشت کے لیے رہنمائی، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اچھا، ہم پہلے بات کریں گے پاکستان کا موجودہ بجٹ کہ بجٹ ہے کیا۔ پاکستان میں ہر سال جون کے مہینے میں وفاقی حکومت ایک مالی سال کا بجٹ پیش کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے، یعنی اندازہ لگایا جائے، اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے، یعنی آسانی سے اس کی ایمانداری سے اس کی تقسیم کی جائے۔ بجٹ کے جو اہم حصے ہیں اس میں سب سے اہم ہوتا ہے آمدنی، یعنی ریونیو۔ اب یہ ریونیو ہمارے پاس جنریٹ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے ٹیکس کی جو آمدنی ہے، جس ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ نان ٹیکس آمدنی ہوتی ہے جس میں سرکاری اداروں کا منافع، لائسنس کی فیس، فورن ایڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے کمائی ہوتی ہے۔ یہ جو ساری چیزیں یہ کہلاتی ہیں آمدنی۔ دوسرا ہوتا ہے اخراجات، ایکسپینڈیچرز۔ یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہوتا ہے دفاعی اخراجات، دوسرا ہوتا ہے قرضوں کی ادائیگی، اور تیسرا خرچ ہوتا ہے جو اس میں سب سے بڑا خرچ ہوتا ہے وہ ہے تعلیم اور صحت پر خرچ۔ چوتھا خرچ ہوتا ہے ترقیاتی منصوبے۔ اب ملک کے اندر کوئی چیز بن رہی ہے، کوئی برج بن رہا ہے، کوئی ڈیم بن رہا ہے، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو وہ ترقیاتی منصوبے۔ اور پانچواں نمبر پہ ہوتا ہے سبسڈیز اور پینشنز۔ اب بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ کے فائدے کیا ہیں۔ ملک کی معاشی سمت متعین ہوتی ہے، حکومتی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے، تعلیم، صحت اور ترقی کے منصوبے ممکن ہوتے ہیں، ٹیکس سسٹم سے قومی خزانے میں آمدنی آتی ہے۔ اب ہم اس پہ بات کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو بجٹ کا ایک بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں کم سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ امیر طبقہ جو ہے وہ بچ نکلتا ہے، غریب پر وہ بوجھ بن کر پڑ جاتا ہے۔ کرپشن اور غیر شفافیت بجٹ کو اور زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اشیاء جو ضرور کی چیزیں جو ہوتی ہے، اشیاء خوردنوش جو ہوتی ہیں، اس پر مہنگائی آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ جب چیزوں کے اندر صحیح نہیں عمل ہوگا تو پھر وہ جو ہے چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ اگر ہم پاکستان کے بجٹ میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ ٹیکس سسٹم میں اصلاحات کی جائیں، بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار ٹیکس دیں، دفاع اور پروٹوکول پر تھوڑا کم خرچ ہو، تعلیم اور صحت پہ ظاہر سی بات ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، تو اسے ہمیں ترجیحات دینی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، تاکہ وہ اس قابل بنے کہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے۔ فنڈز کا صحیح استعمال، اگر ہمیں فنڈز دیا گیا ہے، اگر آپ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی علاقے کو فنڈز دیا جاتا ہے تو اس کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے، کیا اس سے وہ اپنا گھر بنا رہا ہے یا ملک کو بہتر کر رہا ہے۔ کرپشن کا خاتمہ، زکوٰۃ اشر کے نظام کو فعال کرنا، جمہوری روح کو زندہ کیا جائے۔ کوئی بھی بجٹ جو کوئی بھی کام ہے وہ عوامی مشورات سے بنایا جائے۔ کیا ہم اگر بات کریں کہ اسلامی نظام کے اندر بجٹ کا کوئی کانسیپٹ تھا، کیا اللہ کے نبی کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں بجٹ کا کوئی نظام تھا، تو میں بات کرتا چاہوں گا جتنا میرے نالج میں ہے کہ بالکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں جو بجٹ تھا وہ بالکل تھا، وہ اسلامی مالیاتی نظام چلتا تھا۔ اسلامی ریاست میں بجٹ کا مقصد صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ عدل، فلاح اور تقوی پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہوتا تھا۔ آمدنی کے ذریعے کیا تھے اس میں؟ زکوٰۃ، قرآن سے آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، زکوٰۃ دینا کیا مسلمان پہ اور کس قسم کے لوگوں پر فرض ہے۔ زمینداروں پر محصول، اسے کہتے تھے خراج، اگر کوئی زمیندار ہے تو وہ اس کا محصول ادا کرے گا۔ اس میں جو تیسری چیز تھی وہ زرعی آمدنی کا 10واں حصہ، اسے عشر کہا جاتا تھا۔ غیر مسلم شہریوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ جنگی جو مال ہوتا ہے جسے مال غنیمت کہتے ہیں، کہ جنگ کے بعد اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں، اشرفیاں، جواہرات، بہت ساری چیزیں نکلتی تھی، وہ بھی بیت المال کو دے دی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ وقف
اور صدقات تھے جو وقف کر دیا جاتا تھا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، ایسے ہی صدقات تھے۔ اخراجات کیا تھے؟ یہ تو سارا ریونیو تھا، یہ سب جنریٹ ہوتا تھا، یہ پیسہ آتا تھا، پیسہ جاتا کہاں تھا؟ اخراجات کیا تھے؟ اس میں تھا غربا مساکین کی کفالت کرنا، تعلیم، عدل اور سلامتی کے نظام کی مضبوطی، بیت المال کے ذریعے عوام کی فلاح، مساجد، سڑکوں پر پانی کے ذرائع اور رفاہی منصوبہ بندی کو عمل میں لانا، یہ ساری چیزیں اس پر ہوتی تھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زکوٰۃ تو صرف فقیروں، محتاجوں، اس کے عاملوں جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، گردنوں کو آزاد کرانے، قرض داروں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کس کے لیے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اس لیے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا آج کے دور میں، آج کے بجٹ میں ایسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ پر بجٹ، ہر جگہ پر ٹیکس ہم دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ آپ ایک بچے کا دودھ لیں گے، ٹافی لیں گے، کچھ بھی لیں گے تو اس پہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن کیا اس کی مراعات ہیں؟ کیا ہمارے پاس سڑکیں بہتر حالت میں بنتی ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ اگر ریلیز کرتی ہے ٹیکسز کو، اس کے اخراجات کو وہ ریلیز کرتی ہے، تو کیا ہمارے علاقوں میں، ہمارے ایریاز کے اندر جن جگہوں پر، جن ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ پیسہ پہنچتا ہے، کیا وہ اس کو صحیح جگہ پر لگاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس وقت کراچی کی حالت، کون سی سڑک ایسی ہے جو صحیح حالت میں ہو؟ گھر سے آفس آتے آتے آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حکمران اپنی قوم کی بھلائی نہیں چاہتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ جو حکمران اپنی قوم کی بھلائی نہیں چاہتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں کہ اس وقت کون سے حکمران آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ بجٹ جو ہے اگر اسلامی اصولوں پر استوار ہو جائے تو غربت میں انشاءاللہ کمی آ سکتی ہے اور ہر غریب اس سے کما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کے قانون کے مطابق ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔